کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو کچھ کفار نے چوری کرنے کی کوشش کی تھی؟ مدینے کی خاموش رات تھی، لوگ سوئے ہوئے تھے، مگر دو چہرے کے اوپر نیند نہ تھی۔ وہ کوئی عبادت نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ لوگ چپکے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور تک پہنچنے کے لیے سرنگ کھود رہے تھے۔ دور تھا نور الدین زنگی کا رحمت اللہ علیہ۔ 541 ہجری میں 1140 عیسوی میں حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ دمشق کے بادشاہ تھے۔ اس وقت کچھ مشرکین نے، کچھ کفار نے چاہا کہ روضہ انور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چرا لیا جائے، تو دو راہبوں نے مل کر کے مدینہ منورہ میں قیام اختیار کی، مدینہ منورہ میں مسلمان کی شکل اختیار کی، مسلمان بن کر رہنے لگے، مسلمانوں کی طرح نماز پڑھنے لگے، مسلمانوں کی طرح روزہ رکھنے لگے۔ لیکن ان لوگوں کے دل میں چور تھا، وہ لوگ منافق تھے، ایمان کی شکل میں وہ لوگ منافق تھے، ایمان کی شکل میں وہ لوگ کافر تھے۔ تو وہ لوگ دین میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لیکن جیسے ہی مدینے کے لوگ سو جاتے تھے اس وقت وہ دونوں مل کر کے اپنے گھر سے، مدینہ منورہ میں جو ان کا گھر تھا وہاں سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور تک سرنگ کھودنا شروع کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی قسمت کو بلند و بالا کیا۔ حضرت نور الدین زنگی جب سوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نور الدین زنگی کے خواب میں تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نور الدین زنگی سے فرمایا، اے نور الدین زنگی مدینے آؤ اور میری قبر کو بچاؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سعادت اور یہ موقع حضرت نور الدین زنگی کو عنایت فرمائے۔ تو یہی سلسلہ 3 دن تک رہا۔ اس سے بعد حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ معاملہ حقیقت میں کوئی گمبھیر ہے، تو حضرت نور الدین زنگی نے اپنا قافلہ تیار کیا، دمشق سے مدینہ روانہ ہوئے۔ مدینہ آ کر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے جائزہ لیا، تو مدینے کے لوگ کہنے لگے کہ اے میرے حکمران، اے دمشق کے حاکم، اے دمشق کے حکمران، یہاں تو سب لوگ مسلمان ہیں، آخرکار ایسے کیسے کون کر سکتا ہے، ایسے خیالات کس کے دل میں آ سکتا ہے سوائے یہ دونوں بزرگ کے جو بہت ہی پرہیزگار اور متقی ہے، جو کہ ولی سمجھ میں آتا ہے۔ وہ لوگ دن میں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، پھر حضرت نور الدین زنگی نے وہ دونوں راہبوں کے گھر کی جائزہ لی، تلاشی لی، تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں کے گھر سے سرنگ کھودے جا رہے ہیں، اور سرنگ کھودتے کھودتے وہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور تک پہنچ چکے تھے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ذریعے سے اپنے محبوب کے قبر انور کی حفاظت کی، اور اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے قبر انور میں زندہ ہیں۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، ذرا غور کرو میرے عزیز دوستو کہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی کیا ہی خوب قسمت رہی ہوگی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ موقع عنایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدمت کے لیے ان کو اتنی
بڑی موقع عنایت کی اور اتنی بڑی سعادت عطا کی، اتنی خوش نصیبی رہی ہوگی حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی، اور کیا ہی ان کا ایمان تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ سعادتیں عطا کی۔ کیا ہی حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے ایمان تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ موقع عنایت فرمایا۔ تو میرے عزیز دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے قبر انور میں باحیات ہیں، آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے مٹی سے فرمایا یہ مٹی تم پر حرام ہے، میرے نیک بندوں کے جسم کو کھانا اور میرے انبیاء کرام کے جسم کو کھانا۔ اللہ رب العزت نے جسموں کو حرام کر دیا ہے، یہ بات پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جسم نبی کو اور جسم ولی کو زمین کو کھانے سے حرام کر دیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، لیکن آج کل کے کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ حضور زندہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ایسے حضور کے باحیات ہونے کا، حضور کے زندہ ہونے کا کئی ساری باتیں، کئی ساری احادیثیں، کئی سارے صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں، لیکن حضرت سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب مدینہ منورہ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی طلب کی، تو حضرت سرکار اعلیٰ حضرت کو جب دیدار میسر نہ ہوئی تو حضرت سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے عشق میں آ کر کے کہہ دیا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ پھر یہ جب شعر پڑھتے پڑھتے حضور سرکار اعلیٰ حضرت روزے رسول میں حضرت سرکار اعلیٰ حضرت کی آنکھ لگ گئی، تو جب آنکھ کھلی حضرت سرکار اعلیٰ حضرت کی تو دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سرکار اعلیٰ حضرت کے سامنے پس منظر تھے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے قبر انور میں زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں تو انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ تمہارے شعور میں نہیں ہے۔ تو ذرا غور کرو میرے عزیز، جن کو شہدائے کرام کہا جاتا ہے، اگر ان کو شہادت کی اگر جو نصیب ملا ہے، اگر ان کو شہدائے کرام کو اگر یہ درجہ ملا ہے تو حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ تو جن کے صدقے میں اگر کوئی جن کے دین کے خاطر، جو حضور کے دین کے خاطر اپنے جان کو قربان کر دے تو اللہ انہیں مردہ کہنے سے منع فرماتا ہے۔ تو حضور تو صاحب دین ہے، حضور تو صاحب شریعت ہے، تو حضور کو اگر کوئی مردہ کہے تو خود مردہ ہے۔ میرے امام نے ہمیں بتا دیا تو زندہ ہے واللہ